وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر کے آپ کو پتہ ہے کہ حصے 3 ہم ختم کر چکے ہیں کافی عرصہ پہلے، لیکن ان 3 حصوں کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ ترجمہ قرآن کے طالب علم کے لیے، عربی گرامر کے طالب علم کے لیے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ سچ پوچھے تو یہ 3 کتابیں پڑھنے کے بعد اور ترکیب کرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، کافی کچھ آ گیا، بہت کچھ باقی ہے۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ تھوڑا سا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص کی مد میں ہم نے کانا اور لیسا پڑھا ہے، لیکن آج ہم جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ہم ان کا مطالعہ کر لیں گے۔ ان میں سے کافی ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا ہماری شناسائی ان کے ساتھ ضروری ہے۔ فعل ناقص جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے بڑی ایک کیجول تعریف آپ کو بتائی تھی، وہ تعریف آپ کو تدریسی کتابوں میں نہیں ملے گی جو ہم نے آپ کو تعریف بتائی تھی، اور ہم نے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ہمارا انداز تدریس جو ہے وہ مدرسہ کے انداز سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا۔ افعال ناقصہ کیا ہیں اور فعل ناقص کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فعل ناقص وہ ہے جس کے مادے میں، ناقص فعل وہ ہے جس کے مادے کے لام کلمے میں حرف علت آئے ہیں، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ افعال ناقصہ جو ہیں یہ وہ افعال ہیں جو فعل ہونے کے لحاظ سے ناقص ہیں، وہ مادے کے لحاظ سے ناقص ہیں۔ فعل ناقص اس لیے کہ اس کے مادے میں حرف علت ہے۔ افعال ناقصہ ناقص اس لیے ہیں کہ وہ فعل ہونے کے لحاظ سے ناقص ہیں۔ مثلا ہم نے جو آپ کو تعریف بتائی تھی افعال ناقصہ کی وہ یہ تھی کہ جس کے اندر زمانہ پایا جائے فعل نہ پایا جائے۔ افعال ناقصہ وہ ہیں جن میں زمانہ تو پایا جاتا ہے لیکن فعل نہیں پایا جاتا۔ فعل مکمل، فعل تام اس وقت ہوتا ہے، فعل تام مکمل فعل وہ ہے جس کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک ہے فعل تام، اس کا فارمولہ ہے فعل اسے ہم کہیں گے افعال تامہ، افعال ناقصہ۔ یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو تدریسی کتابوں سے ہٹ کے، لیکن یہ بڑا کلیئر کٹ فرق بتا دیتی ہے کہ فعل ناقص اور فعل تام میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم تدریسی کتابوں پر یا جو اصل جنہوں نے نحویین کی طرف آتے ہیں جنہوں نے اس کی بیان کی، تو وہ یہ کہتے ہیں فعل ناقصہ ہیں تو لازم لیکن فاعل پر تمام نہیں ہوتے، یعنی فاعل پر تمام نہیں ہوتے کہ مطلب ہے کہ بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ ان کے فاعل کے متعلق کسی صفت کے بیان کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔
یہ ہے جو سرٹیفائیڈ تعریف ہے، وہ تھی انسرٹیفائیڈ، وہ میری اختراع تھی، یہ کتاب کی ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل جو ہے اس کے بارے میں بات مکمل نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے فاعل نے کیا کیا یا اس کے فاعل کے ساتھ کیا ہوا۔ داخلہ میسج ڈیلیور ہوتا ہے، وہ داخل ہوا، اس کا فاعل ہے، اس کے بارے میں بات مکمل، ایک کام اس نے کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ لیکن جو کانا ہے کیا تھا؟ ہم کہیں گے وہ نیک تھا، ہم کہیں گے وہ غنی تھا، ہم کہیں گے وہ برا تھا، ہم کہیں گے وہ خوبصورت تھا، ہم کہیں گے وہ بدصورت تھا۔ وہ جو تھا کہ اس کو مکمل کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ اس کی صفت ہے، اس فاعل کی صفت۔ لہذا فعل ناقص فعل پورا نہیں ہے، اس لیے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر یہ جو فعل ہے نا، اس کے اندر فاعل کے ساتھ ایک کام کی صفت موجود ہے، داخل ہونے کا ایلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ میں نے ایکسپلینیشن اس لیے بتائی کہ آپ کو پتا ہو کہ ہماری تدریسی کتابوں میں یا اس میں کیا ہے، لیکن اب ہم ذرا اپنے طریقے پر واپس آتے ہیں۔ میں ابھی جب ہم افعال ناقصہ پڑھیں گے نا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی قرآن مجید میں مثالیں پڑھیں گے، تو ہمارے سامنے ذرا صورتحال مزید کلیئر ہوگی۔ دیکھیں فعل ناقص کے حوالے سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس کے اندر کام نہیں ہوتا۔ فعل ناقص میں ایک ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، جس کو چونکہ وہ فعل مکمل نہیں تو فاعل کیسے ہو جائے گا اس کے اندر، لہذا اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں وہ اس کا اسم ہے، گویا مبتدا کی جگہ پہ ہے۔ اور فعل ناقص تقاضا کرتا ہے اسم خبر نصب میں ہوتی ہے، اسم رفع میں، یہ ہے فعل ناقص۔ گویا فعل ناقص سے جملہ فعلیہ نہیں بنتا۔ ہر فعل تام کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص کیونکہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، جبکہ فعل تام میں کام ہے، زمانہ ہے اور فاعل موجود ہوتا ہے یا نائب الفاعل اندر موجود ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ کام پلس فاعل، فعل پلس فاعل اگر موجود ہے، فعل پلس نائب الفاعل اگر موجود ہے، جملہ فعلیہ کے بنیادی تقاضے پورے ہو گئے۔ یہ دو کنڈیشنز پوری ہیں، اسٹریٹ اوے آپ کہہ سکتے ہیں جملہ فعلیہ ہے۔ اور جو افعال ناقصہ سے بنے گا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اس میں جو افعال ناقصہ کے اندر ایک اسم موجود ہے وہ اس کا فاعل نہیں کہلائے گی، اس کا اسم کہلائے گی، اور اس کے بعد فعل ناقص تقاضا کرتا ہے ایک خبر کا، اور وہ خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ لیسا کی صورت میں وہ خبر با کے ساتھ جر میں بھی جا سکتی ہے۔ کانا
صار صار اصبح امسا اضحى ظل کان صار اصبح امسى اضحى ظل بات دام. ما زال ما برح ما فتئ من فک من فک من فک ما ان فکا ہے من فک. کان صار اصبح امسى اضحى ظل بات دام بات ما زال ما برح ما فتئ من فک ما دام اور لیسا. 14. اس کو یہ بھی کہتے ہیں کانا و اخواتہا. کانا و اخواتہا، کانا اور اس کی بہنیں. اب آپ اس کی آگے اس کے معنی لکھیں گے. کانا کا معنی ہے وہ تھا، وہ ہوا، یا وہ ہے. یہ 3 معنی میں آتا ہے. اور کانا جو ہے اس کا فعل مضارع بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح. کانا یکون. سارا وہ ہوا. اصبح، اصبح کے اصل معنی ہے صبح کے وقت ہوا. اصبح کا اصل معنی کیا ہے؟ صبح کے وقت ہوا، لیکن یہ استعمال ہوا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. امسا شام کے وقت ہوا، لیکن اس کے معنی خالی ہوا کے بھی ہیں. اضحیٰ چاشت کے وقت ہوا، لیکن خالی ہوا. یہ ضروری نہیں کہ اس ٹائم کے حوالے سے آئے، یہ خالی ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، ہوا. ظلا اس کی اصل معنی ہے دن کے وقت ہوا، لیکن دوسرا معنی ہے ہوا. جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے نا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. تُصْبِحُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، ان جاءکم فاسقم بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، فتبینوا تو تم تحقیق کر لو. ان تصیبوا ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر چلے جاؤ، قومم بجہالت کسی قوم پر چڑھ دوڑو اپنے لا علمی کی وجہ سے. فتصبحوا یہ اصبح سے بنا ہے.
تو اب یہ مطلب ہے کہ تم صبح کے وقت نادم ہو جاؤ گے. فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, تو پھر تم ہو جاؤ گے شرمندہ اپنے کام پر جو تم نے کیا ہے. تُصْبِحُوا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, وَأَصْبَحَ اور ہو گیا فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى, موسیٰ کی ماں کا دل, فارغاً اداس. تو اصبح ہونے کے معنی میں قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے, ہم مثالیں پڑھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. داما, داما کے معنی ہے ہمیشہ ہوا رہا, ہوا اور ہمیشہ رہا, دوام سے اس میں نکلا, ٹھیک ہے. باتا رات کو ہوا, رات میں ہوا یا خالی ہوا. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پھر ہے جی ما زالا, زالا کے مطلب زوال, ما زالا زوال نہیں ہوا یعنی کہ ہمیشہ رہا, ہمیشہ رہا, ہمیشہ ہوا, ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ما برحا ہمیشہ رہا. جی معنی ایک ہے, دیکھیں اسلوب فرق ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسلوب ہے, معنی ان میں ہم اردو زبان میں جو معنی لے رہے ہیں وہ ہے. یہ عربی دان جانتے ہیں کہ یہ جو تصبحو کا لفظ آیا ہے اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے. تصبحو کیوں آیا, تکونو ہو جاتا. برحا یبرحو کے معنی ہے ٹل جانا, ما برحا نہیں ٹلا گویا ہمیشہ رہا, ٹھیک ہے. ما فتئا اس کے معنی بھی ہے ہمیشہ رہا. من فکا ہمیشہ رہا. ما داما جب تک رہا. انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہم ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے. انا لن ندخلها, ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ابداً کبھی بھی, ما داموا جب تک وہ ہیں, فیہا اس کے اندر. ما دام, یہ ما جو ہے یہ جب, یہ ما جو ہے نا یہ ظرف کا ہے. یہ ما یہاں پہلے والوں میں نفی کا تھا ما, یہ ما ظرف کا ہے. جب تک رہا. ابھی ہم ان کی نا مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سے لیں گے تو ہمیں ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا. اور لیسا نہیں ہے, اس میں تھا کے معنی نہیں ہے. اگر نہیں تھا ہوگا تو ما کا آنا کریں گے آپ, ٹھیک ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ٹھیک ہے. لیکن لیسا نہیں ہے. یہاں یہ نوٹ کریں کہ ما داما اور لیسا کے سوا, ما داما اور لیسا ایسے دو فعل ناقص ہیں جن سے فعل مضارع استعمال نہیں ہو رہا. باقی سب سے فعل مضارع بھی استعمال ہوتا ہے. کانا یکونو, صارا یسیرو, باب ضربہ سے. اصبح یصبحو, بریکٹ میں لکھ لیں آپ ذرا, کانا بریکٹ میں لکھ دیں, باب نصرہ. صارا باب ضربہ. اصبح افعال, امسا افعال, باتا ضربا, داما نصرا, زالا فتحا, برحا سمعا, فتئا سمعا, انفکا انفعلا. ٹھیک, ان کے مضارع ان ابواب کے حوالے سے استعمال ہوں گے. لیسا کی گردان نہیں ہوتی. لیسا اور ما داما یہ دو کا مضارع استعمال نہیں ہوتا. ما فتح سمع, ما برحا سمع. دیکھیں کانا کے بنیادی معنی ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ کانا کا معنی ہے تھا.
اللہ کے لیے آئے گا تو کان اللہ سمیعا بصیرا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے لیے آئے گا تو لازماً وہ ہے کہ، یا کوئی ایسا قانون بتایا جا رہا ہوگا تو اس کے لیے کانا لگے، لیکن وہ کانا ماضی کے لیے نہیں ہوگا۔ جب ہم قرآن میں اس کی ہم کچھ آیات سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں یار یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جی، یہ ہے ہمارے افعال ناقصہ، اور امید یہ کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یہ آئے گا افعال ناقصہ میں سے کچھ تو آپ کافی حد تک اس کو سمجھ سکیں گے۔ جو مثالیں میسر ہو سکی ہیں قرآن مجید میں سے بھی اور دوسری بھی، ان کا مفہوم ذرا نکال لیں۔ دیکھیے کانا آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، اس کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں، اور چونکہ ہماری باقاعدہ تیسری کتاب کے اندر فعل ناقص موجود تھا تو ہم نے اس کی مثالیں بھی کی، اس کی مشقیں بھی کی۔ قرآن مجید میں جو مثال کانا کی ہے وہ ہم ایک دو پڑھے، بے تحاشا مثالیں ہیں، کانا یکونو کی تو بہت مثالیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا، ما کان ابراہیم، اب یہاں پر تھے کے معنی میں نہیں تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا شعیب کا وہ تھے یا وہ ہو گئے، دونوں معنی ہیں، خسارہ پانے والے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں آ رہی ہے۔ افعال ناقصہ تمام کے تمام ان کا اسم حالت رفع میں اور خبر حالت نصب میں۔ الذین، یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 92، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں من زائدہ ہے، فَتَكُونَا ظالمین، یعنی کہ من الظالمین سے مراد ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، من کی وجہ سے جر میں ہے، لیکن تکونا، یہ تکونا کیا چیز ہے؟ تکونانی ہے، لیکن یہ مجزوم ہوا ہے جزا کی وجہ سے، تم فلا تقربا هذه الشجرة، پس تم دونوں مت قریب ہونا اس درخت کے، فتکونا، اس کے سبب سے تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ یہ ہے البقرہ 35۔ پھر ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69، یا نارو کونی بردن، کونی، ایک منٹ دیکھیں نا، کونی یہ ہے، دیکھیں کن، کو نا، کونو، کونی۔ چونکہ آگ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے، تو آئے یا نارو کونی، تو ہو جا، اور اس کی خبر کیا ہے؟ بردن، ٹھنڈی۔ آگ کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا، وَسَلَامًا، اور سلامتی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اگلا ہے سارا۔ سارا کے معنی ہے ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے، یا اب اس کی مثال قرآن مجید میں نہیں ہے، اگر میں کہوں سارا رشید عالماً، کیا مطلب؟ رشید عالم بن گیا، رشید عالم ہو گیا، پہلے نہیں تھا، ہو گیا۔ اگر ہم یہ کہیں
صار الفقیر غنیا، فقیر غنی ہو گیا۔ قرآن مجید میں المصیر استعمال ہوا ہے مفعل کے وزن پر، اسم الظرف، تو لہذا اس کا تعلق اس سارا کے ساتھ نہیں، مادہ یہی ہے۔ اچھا اس سے آگے چلتے ہیں جناب۔ اصبح، اصبح کے معنی ہے، اولین معنی کیا بتائے تھے؟ صبح کے وقت، لیکن دوسرے معنی جو کہ ہیں ہو گیا، وہ تو آلریڈی معنی اس کے ہیں ہی ہیں۔ اصبح قرآن مجید میں ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فَأَصْبَحْتُمْ پس تم ہو گئے، بِنِعْمَتِهِ اس کی نعمت کے سبب سے، اخواناً بھائی۔ تو اصبح یہاں افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کی خبر اخواناً۔ پھر سورۃ الملک ہے آیت نمبر 30، ان اصبح ماؤکم غوراً، اگر ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی، غوراً گہرائی میں، نیچے اتر جائے، فمن یأتیکم بماء معین، اس پہ سورہ ملک ختم ہو رہی ہے۔ قل ان اصبح ماؤکم غوراً۔ اضحیٰ، اضحیٰ کے معنی کیا ہے؟ چاشت وقت ہونا یا خالی ہونا۔ امسا کی بھی قرآن مجید کی مثال نہیں آ رہی، نہیں خیر وہ ایک حوالے سے آئی ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وہاں صحیح معنوں میں آیا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 17، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تصبحون پچھلا والا، پس پاکیزگی ہے اللہ کی یا اللہ پاک ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ اچھا اب اس میں بھی مثال کے طور پر ہم یہی کر سکتے ہیں، امسل فقیر غنی، ایک مطلب شام کے وقت جو ہے وہ فقیر غنی ہو گیا، کیا پتہ شام کو لاٹری نکلی ہو لیکن فقیر غنی ہو گیا۔ اسی مثال کو آپ اس میں فٹ کر سکتے ہیں۔ اصبح رشید عالما، ظل دن میں ہوا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 58، ظل وجہہ مسودا، سورۃ النحل آیت نمبر 58، ظل وجہہ مسودا، ظل ہو گیا اس کا چہرہ، مسودن سیاہی مانند، سیاہی۔ قالوا نعبد اصناما، سورۃ الشعراء 71 نمبر، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اصناما ان بتوں کی، فنظل لها عاکفین اور ہم انہی کا گیان کرتے رہتے ہیں، انہی کے لیے انہی کا گیان کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ عاکف کہتے ہیں اعتکاف سے نکلا، اعتکاف، عاکف، آپ اس کسی چیز کا گیان دھیان کر لیں۔ پھر ہے باتا، باتا، باتا کے معنی کیا ہے؟ کوئی رات کو ہونا یا خالی ہونا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 64، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب یہاں بات یبیتو کے معنی ہے رات گزارنا، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں، راتیں کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، کس حالت میں؟ سجدن سجدے میں، وقیامن اور کھڑے۔ اب آتا ہے داما اور ما داما، یہ دو ہیں۔ داما کے معنی ہے ہمیشہ رہا، اور ما داما کے کیا معنی؟ جب تک رہا۔ زیادہ تر استعمال ہوا ہے ما داما۔ یا موسیٰ انا لن ندخلها،
ابدا ما داموا فیہا، ما داموا، سورہ مائدہ آیت نمبر 24، اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک کہ وہ ہیں اس میں۔ اب اس کی ما داموا کی خبر نہیں ہے یہاں پہ، جب تک کہ وہ موجود ہیں اس میں، اس بستی میں۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم آیت نمبر 31، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وَأَوْصَانِي، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے، بِالصَّلَاةِ، کس کا حکم دیا ہے؟ نماز کا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیًّا، جب تک کہ میں رہوں زندہ۔ حیًّا ما دمت کی خبر ہے، ما داما، ما داما، ما دامو، ما دامت، ما دامتا، ما دمنا، ما دمتا، ما دمتما، ما دمتم، ما دمتی، ما دمتما، ما دمتنا، ما دمتو، ما دمنا۔ آگے چلیں جی، زالہ اور ما زالہ، بلکہ خالی ما زالہ ہی ہمارے ہاں استعمال ہوا ہے۔ ما زالہ ہمیشہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ دیکھیے ما زالہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ما زالہ کی گردان ہوتی ہے، دو افعال ناقصہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی گردان نہیں ہوتی، لیسا اور مادہ، فعل مضارع لیسا کا بھی نہیں بنتا اور مادامہ کا، گردان لیسا کی بھی ہوتی ہے لیکن ماضی کی وہ ایک ہی ہوتی ہے، لیسا لیسا لیسو۔ اسی طرح مادامہ کی بھی ایک گردان تو ہوگی لیکن مضارع نہیں ہوگا، اس کے علاوہ باقی سب کا مضارع ہے، کانا کا مضارع یکونو ہے۔ اسی طرح ما زالہ کا مضارع ہوگا لا یزالو، ولا یزالون یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں وہ لوٹا دیں تمہارے دین سے اگر وہ چاہیں۔ تو لا یزالون یعنی کہ رہیں گے، they will keep on doing it، ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے قتال کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے یوسف تمہارے پاس، من قبل پہلے بھی، بالبینات نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شکن، فما زلتم فی شکن، اور تم شک میں پڑے رہے، شک ہی میں پڑے، اور تم رہے شک میں پڑے، یعنی کہ تمہارا شک جاری رہا۔ ما برحا کے معنی بھی ہے ہمیشہ رہنا۔ سورہ کہف آیت نمبر 60، لا ابرحو، برحا یبرحو، لا ابرحو حتی ابلغ مجمع البحرین، میں رہوں گا، یعنی میں چلتا رہوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرینی، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر۔ سورہ کہف آیت نمبر 60۔ پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 91، قالوا لن نبرح قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، وہ جو بچھڑا بنایا تھا ہم اس کے گیان سے نہیں ہٹیں گے، ہم اس کی پوجا سے نہیں ہٹیں گے، ہم رہیں گے اسی میں، ہم اس کی پوجا کرتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہم تک واپس نہ آ جائے۔ آیت نمبر 91، ما فتح، ہمیشہ رہنے کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی ہمیشہ رہنا۔ ما فتح الخطیب متکلما، خطیب نے اپنی گفتگو جاری رکھی، خطیب متکلم ہونا جاری رہا، بولنا
جاری رہا. یعنی کہ اس لیے کہ اس کی مثال قرآن مجید میں اس طرح کی ابھی ہمارے علم کی حد تک نہیں ہے. اچھا پھر آ گیا منفک کا، ہمیشہ رہنا. یہاں بھی اس کی مثال بھی جو ہے قرآن مجید میں کوئی ہے نہیں. اور اس کے بعد آتا ہے لیسا. لیسا کی مثالیں تو بہت ساری ہیں، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، الست بربکم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وغیرہ. یہ بہت ساری مثالیں یہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو حضرات یہ مختصر سا تعارف ہے افعال ناقصہ کا، اور یہ ضروری ہے ترجمہ قرآن کے حوالے سے کہ اس سے ہماری آگاہی ہو. اور آگے جب ترجمہ آپ آگے پڑھیں گے کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ممد و معاون ثابت ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.